الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، وہ احادیث ہم پڑھ رہے ہیں جن میں مختلف اعمال پر جنت کی بشارت دی گئی۔ 21 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم کچھ اور احادیثیں پڑھیں گے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہونے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتلا دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ظلماً قتل کیا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی چور، ڈاکو یا کسی اور ظالم نے آپ کا مال چھیننا چاہا اور وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے اور جنت میں جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی میرا مال مجھ سے چھیننا چاہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فلا توتیہ ما لکا، تم اسے اپنا مال مت دو۔ اس نے عرض کی، اگر وہ مجھ سے لڑے تو پھر؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قاتل ہو، تم بھی اس سے لڑو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانت شہید، تم شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے، تم شہادت کے درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ کثرت سے نفلی روزے رکھنا جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے کام کا حکم دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کثرت سے روزے رکھا کرو، بے شک اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ نفلی روزے سیرت اور کردار سنوارنے کے لیے اکثیر نسخہ ہے، یہ خواہشات نفس کو ختم کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص نوجوانوں کو حکم دیتے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روزے رکھیں۔ نوجوانی میں جب خواہشات نفس اور جذبات بے لگام ہوتے ہیں تو انہیں لگام نفلی روزے ہی سے دے سکتے ہیں۔ اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا جنت میں لے جاتا ہے۔ سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا عمل ہے جو جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بحسن الکلام و بذل الطعام، اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ اچھی اور مہذب گفتگو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے۔ فضول اور بیہودہ گفتگو کو آپ نے منافق کی علامت قرار دیا ہے، خوش کلامی کو مومن کی پہچان قرار دیا ہے۔ مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا جنت میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردا ان عرض اخیہ رد اللہ ان وجہہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہمارے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے بارے میں غلط بات کرے تو اسے روکیں اور اسے کہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ عزت اور ناموس کی حفاظت ان چیزوں میں سے ہے جن کی حفاظت کی اسلام نے مسلمانوں سے ضمانت لی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور جان و مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی وہ چغلی کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے یا اس پر کوئی الزام لگا رہا ہے، تو ہمیں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اسے روکنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔